ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اور اسکول کے اندر آئے ہیں، بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کے لیے کہ بچوں کو محفوظ رکھا جائے۔ صحت مند معاشرہ تبھی پروان چڑھتا ہے جب یہ نوجوان نسل جو ہے صحت مند معاشرے کی طرف بڑھیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اسکول کھلے رہیں۔ میں اسکول بند کرنے کے اس لیے خلاف ہوں، کووڈ کا جو نقصان ہم نے بیئر کیا اس کے بعد کے آفٹر شاکس بہت زیادہ ہیوی ہمارے اوپر پڑے ہیں کہ ہم بیئر ہی نہیں کر پائے کہ بچوں کو واپس لانا، وہ جو گیپ تھا اسے برج اپ کرنا، اور پھر خاص طور پر اسٹوڈنٹس اتنے ہمارے جو ہیں وہ گیپ کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں۔ پیرنٹس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، مدرز ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا سمجھتی ہیں کہ اسکول بند ہونا حل ہے؟ نہیں، اسکول بند ہونا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں مختلف طرح کی سچویشن سے مختلف ٹائم پہ واسطہ پڑتا رہا ہے۔ ہر طرح کی سچویشن سے ہمیں اسی طرح سے اگر ہم اپنے بچوں کو گھر بٹھا لیں گے تو یہ ان کا سراسر نقصان ہے۔ اچھا، یہ سچائی ہے کہ بچہ ٹیچر کی مان لیتا ہے، ماں باپ کی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے نہیں ٹیچر نے کہا ماما اس لیے مانوں گی؟ یہ بالکل فیکٹ ہے، بچے ٹیچر کی بات کو بہت ویلیو دیتے ہیں، ٹیچر کی بات کو اسی طرح سے آنر دیتے ہیں، اتنا پیرنٹس کی بات کو نہیں سمجھتے جتنا ٹیچر کی بات کو سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال اس میں پھر زیادہ ضروری ہے کہ اسکول آئیں اور ٹیچرز انہیں گائیڈ کریں زیادہ۔ بالکل ایسا ہی، ٹیچرز ان کو گائیڈ کریں۔ بچوں کا ٹائم گھر رہ کے بہت ویسٹ ہوتا ہے، پراپر گائیڈ لائن ان کو جس طرح اسکول میں ملتی ہے ویسے گھر میں نہیں ملتی۔ تو کیا ابھی بچوں کو تھوڑا سا ہٹا رہی ہیں کہ اوپن ایئر میں نہ کھیلیں، کیونکہ اسموک اور ڈسٹ پارٹیکل بہت ایسے بچوں کو احتیاط کرنا سکھائیں، ان کو احتیاطی تدابیر سے اویئرنیس دیں، ساری دیں، لیکن بچوں کو گھر بٹھانا کسی طرح سے بھی اس چیز کا سولوشن نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کتنے بچے آپ کے یہاں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ایک ہی ہے۔ ایک ہی ہے۔ کتنا ضروری ہے چھوٹے بچے کیونکہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اور ماسک لگا کے ہم انہیں کھیلوں کی طرف نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ لنگز افیکٹ ہوتے ہیں، تو کتنا بچوں کو روکنا چاہیے اور کتنا آپ سمجھتی ہیں کہ ماؤں کو زیادہ اس وقت کیئر کی ضرورت ہے؟ کیئر کی تو سر بہت ضرورت ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بچے جو ہے نا وہ ماسک بالکل نہیں لگاتے، بے شک جتنا مرضی لگا لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اسکولس بند ہونے کی، یہ واقعی نہیں ہونے چاہیے بند، کیونکہ گھر میں بچے رہ کے نہ تو بات مانتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ جو اسکول میں آ کے ان کو ایکسٹرا سرکولر میں ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی ملتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی پڑھائی کی طرف بھی فوکس کرتے ہیں اس طرح۔ اور یہ ہے کہ گھر میں بات بچے تو بالکل بھی نہیں مانتے۔ اور دوسرا شام کے ٹائم جو بچے باہر نکلتے ہیں وہ بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے پارک جانا ہی جانا ہے، اسکول بے شک آئیں یا نہ آئیں، یہ ہے۔ اس لیے میں بھی سمجھتی ہوں کہ اسکول بالکل نہیں بند ہونے چاہیے، اور گھر میں ہم تھوڑی سی وہ ان کی کیئر کر سکتے ہیں رہ کے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پیرنٹس ہمارے سے موجود ہے، ٹیچر موجود ہیں پی ٹی کے، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ اچھا، کتنا کہ ایک اسٹوڈنٹ کا ضروری ہے کہ وہ کھیلے اور ایک دن میں اس کے لیے ایکسرسائز یا کوئی بھی ایسی چیز بہت ضروری ہونی چاہیے؟ سر بات یہ ہے کہ کھیل اور جو پڑھائی ہوتی ہے نا وہ آل ٹوگیدر ساتھ ساتھ چلتی ہے جی۔ کسی ملک کے سکول اور میدان جو ہوتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ بہت صحیح بات ہے۔ لیکن جو ابھی جو مسئلے مسائل ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اپنا پاکستان میں کووڈ بھی گیا ہے، اس کے علاوہ ڈینگی بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ فوگ کا مسئلہ ہے۔ آف کورس دیٹ وی ہیو ٹو فائٹ اگین دیم، ناٹ ٹو فیئر آف۔ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کھیل آباد رہنے چاہیے۔ آف کورس دیٹ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا کہ حوادث کی زد میں ہے زندگی تو کیا مسکرانا چھوڑ دیں، حوادث کی زد میں ہے زندگی تو کیا مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے میدان اور تعلیمی مراکز جو ہے نا وہ آباد رہیں گے۔ ہمیں احتیاطی تدابیر کو جو ہے نا وہ اپنانا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے، کیونکہ بعض ایسے فیکٹر ہیں جو کہ ہیومن باڈی کی وجہ سے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو بائی نیچرل ہے۔ تو آف کورس دیٹ جہاں دیر از اے لائف ویر از اے پرابلم، زندگی کے ساتھ ساتھ مسائل جو ہیں وہ آل ٹوگیدر ہی چلتے ہیں، لیکن وی ہیو ٹو بریو، ہمیں بہادر رہنا چاہیے فیلڈس میں بھی، میدان میں بھی، کیونکہ ساؤنڈ باڈی ہے دا ساؤنڈ مائنڈ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل دونوں طرف سے ہمیں بالکل اس وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا کے کیا پریپریشنز اور کیا تیاری کر سکتے ہیں۔ اور میرے ساتھ دو جو ٹیچرز ہیں وہ موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنی ویسے ان دنوں میں ریشو کم ہو رہی ہے اسٹوڈنٹ کی اسکولز میں کو ایبسنٹ، کیونکہ ہمیں ایک اسکول پہلے سے بھی آئے ہیں، ہاسپٹل سے آئے ہیں، ہاسپٹل والوں نے 60% ریشو بتائی ہاسپٹلائزیشن کی بڑھی ہے، کف ہے، نزلہ زکام ہے، اور خاص طور پہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو صرف اسموک اور اس موسم کے ساتھ منسلک ہیں۔ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہوا ہمارا، بلکہ ریشو جو ہے وہ اس ٹائم پہ زیادہ چل رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے فائنل ٹرم کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا اس ٹائم پہ جو ٹائم ہے وہ اتنا قیمتی چل رہا ہے کہ اس میں میرا نہیں خیال کہ پیرنٹس بھی یہ چاہیں گے کہ ان کے بچے گھر بیٹھے، کیونکہ ابھی ہمارا ٹیسٹ سیشن ہے۔ لیکن میرا مقصد تھا سوال پوچھنے کا، کھانسی اور ایسی چیزیں ہیں بچوں میں یہ بڑھ رہی ہیں؟ نہیں، میری ایسا اتنا زیادہ میں نے نہیں دیکھا،
وہ نو ڈاؤٹ وہ ظاہر سی بات ہے ایک سیزنل جو ایک ہے چیز وہ ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں پریکاشنس بھی ہم کر سکتے ہیں. ہم ماسک کا بچوں کو زیادہ سختی سے جیسے ہم نے پہلے کیا ماسک کے لیے اس کی طرح کر کے اس کی طرف جا کے, لیکن یہ حل نہیں ہے کہ ہم لوگ بند کر کے بیٹھ جائیں. ہم لوگ کووڈ کی وجہ سے جس فینومینا سے گزر کے آئے ہیں اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اب ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس چیز کی طرف واپس جائیں, کیونکہ بچوں کو جتنا نقصان ہو چکا ہے اب اس سے آگے ہم یہی کریں گے کہ ہم لوگ آگے کی طرف بڑھیں نہ کہ پیچھے کی طرف جائیں. بالکل کلوجر کی طرف نہیں ہے جانا, اوپن رکھنے ہیں اسکول تاکہ بہتری کی طرف آگے بڑھ سکیں. السلام علیکم. اچھا آپ سے میں یہ ایک اہم سوال ہے کہ بچے کو ٹیچر آپ لوگ روک لیں گے کلاس کے اندر, اسکول کے اندر ماسک, یہاں کلیننس بہت ہے, ہر چیز مینٹینڈ ہے, ڈسپلن ہے, لیکن جب بچہ گھر جائے گا نا تو وہ ڈیفینیٹلی اگر چھٹیاں دے دیں گے پھر تو ویسے ماں باپ کے پہلے وہ پون سے باہر آئیں کیونکہ انہوں نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے, اور وہ آپ سے ضد کریں گے. اگر وہ باہر جائیں گے تو پھر وہ خطرہ بڑھے گا, ماسک کے ساتھ کھیل نہیں سکتے. کتنا ضروری ہے کہ اسکولس کو اوپن رکھا جائے تاکہ ایٹ لیسٹ ان کو بیزی آورس ملتے رہیں؟ سر یہ تو بہت ضروری ہے کیونکہ اب کرونا کی وجہ سے پہلے ہی ہمارا بہت لاس ہو چکا ہے ایجوکیشن فیلڈ میں. اب پیرنٹس بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور ویسے بھی ہمارا ماشاءاللہ وائٹ روز اسکول اس میں بہت بچوں کی پریکاشنز کی جاتی ہیں, اس لیے ہم تو پوری فیور میں ہیں کہ اسکول اوپن ہی رہیں بچوں کے. لیکن اگر ہم دیکھیں کلوجر کی طرف جائیں گے تو بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ پہلے ہم کووڈ کے بعد آئے اور ویسے یہ سمجھ سے بالا تر چیز ہے. اسموک کا سر میرے خیال سے اسموک کا نہیں, یہ دراصل وائرل انفیکشن ہوتی ہے, موسم بدلتا ہے تو اس کے اثرات ضرور آتے ہیں. ابھی تو آپ کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا فیصل آباد میں, لاہور میں 500 انڈیکس ہے جو کہ ٹوٹلی ڈیتھ ریشو کے قریب ہے. ہماری اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن ہمیں پریکاشن تو اڈاپٹ کرنی, یہ نہیں چند دنوں میں فیصل آباد اگر اوپر آ جاتا ہے پھر تو بہت زیادہ خطرے بڑھ جائیں گے. ہاں لیکن سر اگر ہم پریکاشنز اپنی برقرار رکھیں گے تو ہمارے اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا, انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ اسکول اوپن رکھے جائیں, بچے ماسک پہنیں, گھر والے بھی پریکاشنز کا دھیان رکھیں, اور ہم لوگ بھی اس چیز کا اسکولوں میں بھی دھیان رکھیں تاکہ ہمارا آگے جو جتنا لاس ہو چکا ہے مزید نہ ہو. بچے پڑھیں, پڑھائی کی طرف ہی جائیں, اور اسی سے آگے بڑھنا ہے. اور پاکستان نے تو پھر ظاہری بات ہے ایجوکیشن فیلڈ میں ایک نام رکھا ہوا ہے اپنا, جس کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں جانا چاہیے, آگے ہی بڑھنا چاہیے. آگے بڑھنا چاہیے اور بہت ضروری آگے بڑھنا. بٹ صاحب ہم ایسا موجود ہیں, ان کی طرف بڑھیں گے. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. اس وقت اسموک کے اوپر آپ نے بڑی اس کے اوپر تحقیق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو, ہم ماہرین کے پاس جا رہے تھے لیکن ایجوکیشنسٹ بھی یہ چیزیں بتائیں تو بہت ضروری ہے. میں متاثر ہوا, میں چاہ رہا ہوں ٹی وی پہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بتائیں تاکہ والدین کو پتہ لگے اور افسران کو سب کو پتہ چلے کہ آفس اسکول بند کر دینے سے یہ بچے گھر بیٹھ کے بالکل بلینک ہو جائیں گے. اسکول کے اندر اتنے اہل علم لوگ بیٹھے ہیں, وہ بچوں کو بہتر بتائیں گے, برا نہیں بتائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال آپ نے بہت سینسٹیو ایشو اور ان ٹائم جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں نا ایشو کے متعلق اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہے کیا. ہم ایک چیز کو سنتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں اور اس کو جو ہے ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. دال چینی کی چائے پلا دیں, بچوں کو پانی پلا دیں, شہد پلا دیں, جو دل کرتا ٹوٹ کے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. ایکچولی جو اسموک ہے نا, دیٹ از اے کمبینیشن آف اسموک اینڈ فوگ. اب یہ گرمیوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ گرمیوں میں کیونکہ سن شائن بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جو اس میں جو سلفر آکسائڈ ہے اور دوسرے جو نائٹروجن آکسائڈ ہے اور دوسرا اوزون ہے, اس کے پارٹیکلز ہیں, تو وہ ہوا میں جو ہے وہ ہلکے ہونے کی وجہ سے وہ منتشر رہتے ہیں. سردیوں میں سورج کی ڈینسٹی جو کم ہوتی ہے تو یہ ویدر میں ہیوینس ہوتا ہے, تو یہ جو ہے وہاں پہ اسٹے کر جاتے ہیں ساری پارٹیکلز, اور وہ ہمارے سانس کے ذریعے جو ہے وہ اندر داخل ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ بہت زیادہ ان ہیلدی ہے, اس سے جو ہے وہ اس کی پریکاشنز جو ہے ہمیں لینی چاہیے. اب اسکول بند کرنا اس کا حل نہیں ہے. دیکھیں ہم نے جو ڈینگی ہے ہم نے اس کو سفر کیا, اس کے بعد کووڈ آیا ہم نے وہ سفر کیا, اب یہ اسموک ہے. اب یہ اسموک جو ہے وہ 19ویں اور مڈ آف 20th سینچری یو کے میں بھی تھا, وہیں سے یہ ورڈ جو ہے وہ اسموک جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا, اور پھر اس مطلب ویسٹ نے اس کو نکالا کہ یار یہ کہاں تک ان ہیلدی ہے, تو انہوں نے ایک ایئر انڈیکس کوالٹی جو ہے کوالٹی ایئر انڈیکس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. انہوں نے بتایا کہ جناب اگر یہ 85 سے لے کر 104 تک ہوگا تو یہ ان لوگوں کے لیے ان ہیلدی ہے who are suffering already some sort of problems or low immunity system یا استھما کے جو پرابلمز ان کو ہیں. اگر ہم 125 سے لے کر جو ہے وہ 200 سوا 200 تک چلے جاتے ہیں تو یہ ان ہیلدی ہے عام پبلک کے لیے. لیکن اس سے اوپر جب ہم جاتے ہیں 400 سے اوپر بھی اگر ہم چلے جاتے ہیں تو یہ ویری ان ہیلدی ہے ہر کسی کے لیے. تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اب بات یہ آتی ہے کہ یہ اس کو سٹاپ کیسے کیا جا سکتا ہے.
ایک تو یہ غیر ضروری جو مادے ہیں جو اخراج ہوتا ہے اپنا ہماری وہیکل سے، ہمیں اپنی وہیکلس کو مینٹین کرنا ایک چاہیے. مہینے کے لیے ڈیزل گاڑیوں میں بندی ہونی چاہیے. دیکھیں ڈیزل اگر تو وہ اس کے پراپر مینٹیننس ہے اور اس کی انسپیکشن ہوئی ہے ایٹ دی ٹائم آف رجسٹریشن وچ از کہ رات انفارچونیٹلی 11 سے 12 جو ان کی اجازت ہے رات کے ٹائم وہ سفر کریں تاکہ عوام پبلک کو بھی تھوڑا ڈسٹرب نہ ہو. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں اگر ان کی وہ انسپیکشن کے وقت وہ چیکنگ ہوئی ہے گاڑی کا تو انجن صحیح ہے، پھر وہ کچھ نہیں. اب آپ انگلینڈ میں چلے جائیں وہاں پر زونز ہیں، آپ ماشاءاللہ گئے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں وہاں سے، وہاں پر زونز ہیں کہ اس ماڈل کی کار اس ایریا میں داخل نہیں ہو سکتی. 2005 سے پچھلی ڈیزل بند کر دی. ہاں جی بالکل. تو یہ وہاں پر بہت زیادہ اس طریقے کے میئرز ہمیں لینے کی ضرورت ہے. سکولز بند کرنا جو ہے نا یہ اس بات کا حل نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچہ اگر کسی کے ذہن میں ہے، حالانکہ فوگ کا جو میکسیمم ٹائم ہوتا ہے وہ عصر سے لے کر آنورڈ ہوتا ہے کہ عصر کے بعد سورج جو ہے وہ اپنا نیچے جاتا ہے اور ہیوینس ویدر میں آتی ہے تو پارٹیکل جو ہے وہ اور سٹے کرتے ہیں تو اوور دا نائٹ دیٹ سیٹلز ڈاؤن. لیکن اس کے باوجود فار پریکاشنری میئرز کیونکہ یہ بچے کے اسموک کی وجہ سے اس کا آئی کیو لیول جو ہے وہ اس میں کمی آتی ہے، اس میں ڈوزینس آ جاتی ہے، اس کے ایٹیچیوڈ میں پرابلم آ جاتی ہے، ریسپریٹری سسٹم جو ہے وہ مائنڈ اس کا صحیح طریقے سے نشو و نما نہیں پا سکتا تو وہ پڑھے گا کیسے، وہ کنسنٹریٹ کیسے کرے گا. صبح ماسک لگا کر بچہ اسکول میں آ جائے. ایون وی آر ریڈی ٹو ہیو ماسک ان دا کلاس رومز ایز ویل کہ ہم بچوں کو کرونا کے دوران میں کلاس رومز میں ماسک میں بٹھاتے رہے ہیں. لیکن اگر ہم اسکول بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پیرنٹس سے بات کی ہوگی، بچے آج کل ماشاءاللہ اتنے انرجیٹک ہیں دے وونٹ اسٹے ایٹ ہوم. وہ آپ کو مجبور کر دیں گے، زیادہ ایکسپوجر ہو جائے گا. وہ آپ کو مجبور کر دیں گے کہ یو ول ٹیک دیم ٹو دا پارک. If it is not possible, you take them to the shopping mall or you have to visit some relatives. مطلب جو وہ 6-7 گھنٹے ایک کلوز انوائرمنٹ میں اس نے ہائیجینک انوائرمنٹ میں گزارنے تھے وہ دن میں وہ بھی نہیں گزار سکے گا. تو اٹس ناٹ اے سولوشن ٹو کلوز دا اسکول. بہت شکریہ بٹ صاحب نے آخر پہ جو جملہ بولا، میرے خیال میں اسی کے ساتھ پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھوں گا. اٹ از ناٹ اے سولوشن. ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اس سے احتیاطی تدابیر. اگر 2000 بٹ صاحب نے ایک بڑی کلیئر بات بتائی کہ یہ برطانیہ سے ایجاد ہوا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو گیپ کریٹ رکھا یعنی کہ اس کی ناکامی کے اندر اپنا کردار ادا کیا کہ اسے ختم کیا جائے تو وہ کون سا پیریڈ تھا، کیا اڈاپشن تھی، اس کو اڈاپٹ کریں اور اس چیز کو لے کے آگے چلے تاکہ پاکستان محفوظ، صاف ستھرا اور ان نوجوانوں کے لیے ایک بہتر مستقبل لے کر آ جائے. وہ ہم نے اپنی زندگی جی، ہمارے ابا اجداد نے ہمیں ایک صاف ستھری انوائرمنٹ دی تو ہمیں اب اپنے بچوں کو یہ منتقل کرنی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.